اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آگے جو سوال ہے، سلف بدعتیوں سے کیسے بچتے تھے، ان سے کیسے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تو بہت سارے واقعات، یعنی بہت سارے اقوال ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ سلف بدعتیوں سے کیسے بچتے تھے۔ سلف بدعتیوں سے بچنے کے سلسلے میں، اور یہاں یاد رہے کہ یہ جو بدعتیوں کی بات کہی گئی ہے یا سلف کی بدعتیوں سے بچنے کا جو مسئلہ ہے، یہ دونوں پہلوؤں پر ہے۔ یعنی ایسی بدعتیں جو عقیدے کی بدعت ہیں، جو بڑی بدعتیں ہیں، جو مکفرہ بدعتیں ہیں، اور ایسی بدعتوں سے بھی تعلق ہے جن کا تعلق چھوٹی بدعتوں سے ہے۔ چھوٹی بدعتوں سے ہے یعنی عملی بدعتیں ہیں۔ ان بدعتوں میں آدمی گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہو جائے۔ یہ دونوں ہی بدعتیں ہیں، عملی بدعتیں اور عقیدے کی بدعتیں، کفر تک لے جانے والی بدعتیں اور فسق اور بدعملی تک لے جانے والی بدعتیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سلف صالحین کی سیرت میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت میں جو باتیں ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں وہ عقیدے کی بدعتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے چند بدعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، چند بدعات کا ذکر کیا۔ ساری بدعتیں کیسی ہیں؟ یہ ساری بدعتیں عقیدے کی بدعتیں ہیں، عقیدے کی بدعتیں ہیں۔ یہ عمل کی بدعتیں نہیں ہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے، معمولی سمجھا جائے، بلکہ یہ بدعتیں عقیدے کی بدعتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے اوپر خلافت کا حق حضرت علی کا تھا اور ان تینوں صحابہ نے چھین لیا ہے، آپ بتائیے اس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا، اور سارے صحابہ بھی متفق تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب جن کا نام لے کر کے یہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی خود اس بات کے کبھی قائل نہیں رہے، کبھی اس بات کا کوئی ایک چھوٹا سا ثبوت نہیں فراہم کر سکتا کہ حضرت علی نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرا حق چھینا گیا ہے، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ وہ خود بیان کرتے تھے کہ امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد اپنا نام لینے کے لیے اگر کوئی آپ سے کہتا بھی تو آپ کہتے میں تو ایک انسان ہوں، سارے انسانوں میں سے، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان انسان ہوں، بس ایک بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ حالت تھی ان کی۔ لیکن لوگوں نے، اب بتائیے اس کا تعلق عقیدے سے کہ نہیں عقیدے سے؟ خروج کا مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں تعلق رکھتا ہے؟ کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا کیا ہے؟ یہ اس کو اسلام سے باہر نکالنے کی وجہ سے، یاد رہے، ایک ہے آدمی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، وہ ایک عمل ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل کا گناہ ہے۔ لیکن یہ جو خروج ہے، خارجیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تکفیر کے نتیجے میں ہے، ان کو کافر سمجھ کر کے ان کی جان مال کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے بڑھ کر کے عقیدے کا فساد ہے۔ تو یہ باتیں بہت بنیادی ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے دور رہتے تھے؟ دور رہتے بھی تھے اور دور رہنے کے لیے لوگوں کو کہتے بھی تھے۔ اس حوالے سے چند باتیں اس سے پہلے بھی بہت پہلے حلقوں میں آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف اہل بدعتیوں سے خود بھی آگاہ رہتے تھے، ان کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی بدعتی آتا جس کے بارے میں وہ جانتے کہ اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے آدھی بات بھی تمہاری نہیں سننا ہے۔ کلیمہ کہتے تھے، ولا نصف کلیمہ، آدھی بات بھی نہیں سننا ہے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین خود بھی عمل کرتے تھے ان باتوں پر، یعنی دوری اختیار کرتے تھے اہل بدعت سے، اور اپنے شاگردوں کو اہل بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تخالطوہم، اہل بدعت کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ نہ گھلو ملو، ان کے ساتھ سفر نہ کرو، ان کے ساتھ ایک راستے میں اکٹھا مت ہو۔ اس حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ کہتے ہیں وَلَا تُمَكِّنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِّن سَمْعِكَ، اپنے کان کو کسی بدعتی کے حوالے نہ کرو، فَيُدْخِلْ فِيهِ أَهْوَاءَكَ، کہ وہ تمہارے کانوں میں اپنی بدعتوں کو داخل کر دے، کہ پھر کان کے راستے سے دل کی گہرائی میں بدعت اتر جائے اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تاکیدات ہیں، تو انشاءاللہ اقوال سلف میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، بستہ بستہ ایک ایک قول کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بہت سارے تابعین سے، حضرت حسن بصری سے، حضرت ابو قلابہ سے، اور دیگر بہت سارے امت کے ائمے
امت کے اسلاف کے بڑے بڑے ائمہ سے ان کی تصریحات، ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سوال ہے کہ بدعتیوں سے بچنے کے لیے کیسے دور رہنا پسند کرتے تھے، ایسے ہی دور رہنا پسند کرتے تھے، ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ مجلسیں ضروری نہیں کہ ایسے فزیکل لگ رہی ہوں، آج مجلسوں کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ میرے بھائیوں سوشل راستوں سے بڑھ چکا ہے۔ سوشل راستوں سے یعنی سوشل میڈیا کے راستوں سے آدمی بہت کچھ صبح شام سنتا رہتا ہے، بہت کچھ اشتہارات یعنی لکھا ہوا پڑھتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں کثرت سے کہ آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں باطل بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ہی زیادہ ضرب برق، بہت زیادہ ملمہ سازیوں کے ساتھ اس چیز کو عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کتنے اخوانیوں کے بارے میں آپ سے خاص طور پر ذکر کروں کہ اخوانیوں نے اس حوالے سے جتنی کوششیں کی ہیں شاید کسی نے اس دور میں اتنی کوششیں کی ہوں۔ اس سلسلے میں انہی نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ایمان کے نام پر، ایمانی غیرت کے نام پر، ایمان کے حماس کے نام پر یعنی جذبے کے نام پر، اور دنیا سے منکرات کا خاتمہ کرنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے، باطل کی سرکوبی کر، اس نام پر نوجوانوں کو ورغلانے کا کتنا کام کیا ہے ان اخوانیوں نے، تکفیریوں نے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ علماء نے اس سلسلے میں بے مثال کوششیں کی ہیں، کھل کر کے لکھا ہے، کھل کر کے اپنی زبان سے امت کے سامنے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ کیسے یہ لوگ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، نوجوانوں کی جتھا بندی کرتے ہیں، نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑا کام جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ امت کے جو سلف کے منہج کے حامل علماء ہیں ان سے اور ان کی مجلسوں سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ کا حصہ ہے ان کے یہاں۔ ان کے مشن میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ امت کے سلفی علماء کی مجلسیں، ان کی تحریریں، ان کے بیانات، ان کے سوالات کے جوابات، ان کے فتاوے، یہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے وہ امت کے سلفی علماء سے، ان کی مناہج، ان کے مجلسوں سے، ان کی کتابوں سے دور کرنے کا سب سے بڑا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اہل بدعت سے بچنے کے لیے یہی کرنا ہوگا۔ سلف جیسے اہل بدعت سے دور رہا کرتے تھے۔ ایک بات خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ہے نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سلفی منہج جانتا ہوں، سنت کو جانتا ہوں، بدعت کیا ہے اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، اب مجھے چل کر کے بدعتیوں کے بیچ میں کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو بدعتوں سے دور کروں۔ یہ قدم اٹھانا غلط ہے، اور بہت غلط ہے۔ اور غلط کیوں ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ بھائی ہم حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ابو قلابہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ بطور مثال ہم بڑے، ان کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ اس سے پہلے آیا، آپ سوچیے کہ اگر یہ بڑے بڑے ائمہ کسی بدعتی کی تھوڑی سی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، تو آپ بتائیے کہ ہمارا یہ اقدام صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اپنی بدعت ہمارے دل میں نہ ڈال دے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو ہمیں کتنا بچنا چاہیے میرے بھائیوں؟ یہ قدم بہت غلط ہے کہ ہم چلے جائیں اور لوگوں کو بدعت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی سلف کے اندر موجود ہیں، امت کے ائمہ اور علماء کے ہاں موجود ہیں، جنہوں نے کوشش کی، جبکہ وہ بڑے ائمہ تھے، علماء تھے، بسا اوقات انہوں نے کوشش کی کہ بدعت سے لوگوں کو آگاہ کر دیں گے، نکال دیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بدعت میں ملوث ہو گئے، بدعت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے اپنے آپ کو سیو کریں، اپنے آپ کو باطل راستوں سے بچائیں اور راہ سلف پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔